اپنے اوپر اتنا کنٹرول کرتی ہوں، پھر بھی منہ سے کوئی جملہ کبھی کبھار نکل ہی جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس اتنے سالوں کا تجربہ ہوتا ہے. ویسے ہی ہم دیتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے آپ دیکھیں نا، ہم کیسے کیسے بھی جب میں سوال جواب کروں گی آپس میں اتنے مشورے آئیں گے، ماشاءاللہ ایکسپیرینسز ہیں نا سب کے پاس. نہیں بتائیں گے آپ، لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے، کہاں بولنا ہے، کس چیز پہ بولنا ہے. وہ بھی میں آپ کو کچھ کیٹیگریز ابھی بتاتی ہوں جس پہ آپ نے نہیں بولنا. آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کی اس لڑکے کی وجہ سے زندگی کا حصہ ہیں. کوئی ایک دوسرے کو کٹ نہیں کر سکتا، کوئی کٹ کرے گا تو اس کی سفرنگ بڑھ جائے گی. یعنی اگر بیوی کہتی ہے میں نے قابو کر لیا اور میں اس کو لے کے چلی جاؤں، یو ول نیور بی ہیپی. آپ کا اپنا بھی تو بیٹا ہے نا، اس کی بھی تو آپ نے شادی کرنی ہے نا، وہاں پہ کیا کریں گی؟ تب آپ ان ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کریں گی. مطلب میں اپنی ساس کے ایموشنز کو اب انڈرسٹینڈ کرتی ہوں. اسی طرح ساس بھی سوچے کہ مطلب میں کیسے کٹ کر سکتی ہوں، میرا بیٹا ہے. میں پہلے سے ہی سینسیبل طریقے سے اس ساری ڈیلنگ کو رکھوں. کن چیزوں کو ایشو نہیں بنانا چاہیے؟ ساسوں کو یہ پتا ہونا چاہیے، جو گھر کے ہیں نا، اس برتن کو استعمال کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا. فوراً نہیں کہنا، بلنٹلی نہیں منہ پہ کہنا ہائے بیٹا یہ تم نے کپ نکال لیے، یہ والے نہیں یہ والے نکالو. اللہ نے ہمیں نوازا ہوا ہے، اگر اس نے غلط کپ نکال کے استعمال کر لیے کیا فرق پڑ جائے گا؟ مجھے بتائیں. مجھے جب بھی میری بہوؤں نے پوچھا ہے آنٹی کوئی برتن بتا دے، میں کہتی ہوں بیٹا وہاں جا کے جو پسند ہے اٹھا لو. ان کو وقت کے ساتھ ساتھ خود سمجھ آ جاتی ہے کہ آنٹی کون سے نکالتی ہیں. کئی دفعہ آنٹی کا دل اوپر نیچے ہوتا ہے یہ والا نکال لیا، لیکن پھر اپنے دل کو سمجھانا پڑتا ہے کہ برتن ہی قیمتی ہے یا ریلیشن شپ قیمتی ہے؟ کیا قیمتی ہے؟ ریلیشن شپ. اور وہ بچی خوش ہو جاتی ہے، اس میں سرو کرتی ہے. اچھا اگر ٹوٹ گیا تو دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، برتن ٹوٹ جائے بے شک، اس سے وہ ریلیکس ہو جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا چیز کیسی ہے. اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، پیرنٹنگ پہ ان کے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ آپ سے مشورہ نہ لیں. بیٹے کو بلا کے بیٹا یہ تمہاری بیوی جو ہے یہ کرتی ہے اور یہ کرتی ہے، کھانا نہیں کھلاتی ہے، اسکرین دے دیتی ہے اور یہ کر دیتی. آپ کے کہنے سے اس نے بند کر دینا؟ بند کرے گی؟ نہیں، کبھی نہیں کرے گی، اور زیادہ کرے گی آپ کے سامنے. ان کے پیرنٹنگ ڈیسیژن کو رسپیکٹ کرنا ہے. میرے بچے جب مجھے بتا دیتے ہیں کہ اماں یہ نہیں کرنا، ہم نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں دینا، ہم نے یہ دینا ہے، یہ نہیں کرنا، میں کہتی ہوں اوکے فائن. جو وہ الاؤ کرتے ہیں، میں دل میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ صحیح فیصلے کریں. میں نہیں ان کو کوئی پیرنٹنگ ایڈوائز دوں گی. مجھے یاد ہے میرا بیٹا ایک کراچی میں گئی ہوئی تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بٹھایا، چھوٹی تھی 4-5 ماہ کی تھی تب، وہ بیبی چیئر پہ بٹھایا، بڑا وہ ڈسپلن کر رہے. اور میں دل میں سوچ رہی تھی جب یہ کرال کرے گی اور 1.5 کی ہوگی، ان کو لگ پتا جائے گا کہ چیئر میں وہ اس نے بیٹھنا ہی نہیں ہے. لیکن میں نے ان کو کوئی ایسی بات نہیں سنائی کہ ابھی تمہیں پتا چلے گا اس نے آگے جا کے کرنا ہے کیا تم لوگوں کے ساتھ. یہ جو ساسیں ایسی باتیں سناتی ہیں نا، تم نے مجھے بڑا تنگ کیا تھا، اب دیکھنا یہ بھی تمہیں تنگ کرے گی. میں مسکرائی، میں نے ان کے ساتھ انجوائے کیا، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. جب وہ بڑی ہوئی وہ واقعی یہ ہوا، وہ بیٹھی نہیں، وہ خود ہی مجھے کہتے اب یہ بیٹھتی نہیں. میں کہتی ہوں ہاں بیٹا ایسے ہی ہوتا ہے، بچوں کے ڈفرینٹ فیزز آتے ہیں. تو اٹس گڈ آپ نے اس وقت بٹھایا، اب یہ چلے گی، تھوڑا آگے جائے گا تو پھر یہ کچھ اور کرے گی. پھر بھی ان کو کوئی بات میری بری لگ سکتی ہے کہ امی نے یہ کیوں بول دیا. پیرنٹنگ پہ نہ بولیں، لیٹ دیم ٹیک دیئر ڈیسیژنس. آپ اس چیز پہ کہہ سکتے ہیں مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن لیٹ دیم ڈو وٹ دے وانٹ ٹو ڈو. آپ ان کے لیے دعا کریں بس بہت زیادہ کہ وہ ٹھیک ہوں. اسی طرح میکے سسرال کے چیلنج پہ نہیں بات کرنی، ٹھیک ہے. اگر میری وہ بہو کہے کہ میں ذرا اپنے اگر میکے جا رہی ہوں تو میں بڑی خوش کہتی ہوں اچھا ماشاءاللہ نانوں کے پاس جا رہے ہیں، خالہ کے ساتھ کھیلیں گے. میں منہ بنا کے نہیں بیٹھتی. اچھا ساس کو یہ ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ جتنی محبت گرینڈ کڈز کو اپنے نانا نانی سے ہوگی اتنی دادا دادی سے نہیں ہوگی لیکن اتنی نہیں ہوگی. کیوں؟ ایک تو یہ وجہ ہے، لیکن کئی دفعہ الگ رہتی ہے، بیٹا بہو الگ رہتے ہیں، کئی دفعہ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں میکا زیادہ قریب ہوتا ہے، میکا زیادہ آتے جاتے ہیں. کیوں؟ ایگزیکٹلی.
بچوں نے ہر چیز ماں سے لینی ہے، ماں نیوکلیس ہوتی ہے، تو اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں. اس میں انسیکیور کیوں ہوتے ہیں؟ نانی بری ہے. آپ اگر نانی بنیں گی تو آپ کے بھی بچے وہ آپ سے زیادہ اٹیچ ہوں گے. آپ دادی کا رول پلے کریں اور دادی کا رول بہت اچھی طرح پلے کریں. اور جب بچہ نانی کے پاس بھی جائے یا خالہ کے پاس جائے، پھپھی کو نہ یاد کرے یا پھپھی کو نہ جانتا، اٹس اوکے. وہ آٹومیٹک ہے. دیکھیں نا، وہ بات کس سے کرے گی؟ وہ ہر وقت پھپھیوں سے بات تو نہیں کرے گی. کس سے بات کرے گی؟ اپنی بہنوں سے بھی بات کرے گی، اپنی امی سے دن میں 2 دفعہ بات کرے گی. تو بچہ جو ہے وہ نانی کا لفظ زیادہ سنے گا. ہماری بھی تو ماں کے ساتھ ایسوسیشن سب سے زیادہ ہوتی ہے، بہن کے ساتھ ہوتی ہے. یہ آٹومیٹک چیزیں ہیں جن کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. بہو کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میری ساس نے اتنی زندگی تجربوں کی گزاری ہے، اور اب اگر وہ اکیلی ہیں تو وہ لونلی ہیں، ان کے ہیلتھ چیلنجز ہیں، وہ ہر جگہ جا نہیں سکتی، ان کا بھی دل چاہتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو بوڑھا ہو گیا اس کا دل نہیں چاہتا، جس نے عمر گزار لی اس کا دل نہیں چاہتا. کیوں نہیں دل چاہتا؟ اچھا کھانے کو بھی دل چاہتا ہے، اچھا پہننے کو بھی دل چاہتا ہے، اچھی کمپنی میں بیٹھنے کو بھی دل چاہتا ہے. ہم بوڑھوں کو بوڑھا بنا دیتے ہیں. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. ان کو اچھی چیزوں میں، خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے. یہ بہو کے لیے بہت بڑی ایڈوائس ہے جو کرے. اب دوسری طرف کا ہم اسپیکٹرم دیکھتے ہیں. ساس کو بہو کے بارے میں جو ہے وہ کیا سمجھنا ہے، خاص طور پہ اگر ڈیفیکلٹ بہو ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کو یہ یاد رکھنا ہے کہ میری بہو بہت بری بھی ہے، اس کا ہیلدی مائنڈ سیٹ نہیں ہے، وہ بدتمیزی کرتی ہے، وہ لحاظ نہیں کرتی ہے، وہ میرے بیٹے کو میرے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرنے دیتی ہے، وہ میرے جو پوتے پوتیاں ہیں ان کے ساتھ مجھے وقت نہیں گزارنے دیتی ہے. مجھے نظر آتا ہے اس کے ایٹیچیوڈ میں ٹونٹس کر جاتی ہے. لیکن اگر میں نے پھر بھی اس کے ساتھ بگاڑا تو میرا کس سے ریلیشن شپ خراب ہوگا؟ اپنے بیٹے سے. اس کو پہلا نقطہ یہ سمجھنا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے سے بار بار شکوہ کروں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی آپس کے جھگڑے بڑھیں گے. اور جو بہو آلریڈی لحاظ نہیں کر رہی وہ کیا کرے گی؟ اور بدتمیزی کرے گی. ایسے کیسز ہیں، یہ بھی میں روز ڈیل کرتی ہوں، کیونکہ اس بچی کا مائنڈ سیٹ ہیلدی نہیں ہے. آپ اس کو ایک مظلوم انسان کی طرح دیکھیں کہ اس بچی نے، بیچاری نے سیکھی نہیں ہے یہ چیزیں. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کو نہیں پتا، بہت ہوشیار، چلاک، مکار ہے. وہ اسی لیے مکاریاں کر رہی ہے. اگر اس کا ہیلدی مائنڈ سیٹ ہوتا تو وہ تو خوشی خوشی رہتی. دیکھیں جو انسان ایسی چلاکیاں کرتا ہے وہ خود بھی خوش نہیں ہوتا، وہ بھی ہر وقت موڈ خراب کر کے ہی بیٹھی رہتی ہے نا. یہ تو نہیں آپ کے ساتھ چلاکی کی اور کہتی ہے بڑا مزہ آیا آج تو میں بہت خوش ہوں، بہت پازیٹیو ہوں، بہت انرجائزڈ ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کر رہی. یہ تو نہیں کرتی. وہ کہتی ہے میں ان کو پوچھوں گی، اچھا میں یہ ایسے کروں گی. وہ پلانس پہ پلانس بناتی رہتی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے، آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنی سپیس دیکھ لینی ہے کہ میں بس اتنی دیر کے لیے مل سکتی ہوں، اتنی دیر کے لیے کر سکتی ہوں. اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈرائنگ روم ریلیشن شپ. سٹارٹ یہاں سے کرنا ہے. جیسے کوئی آپ کو ملنے آتا ہے، آپ کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے، آپ ٹھیک ہیں، چائے پئیں، کھانا کھائیں، اچھے سے اچھی چیز حاضر کی، اور دل کو کچھ نہیں ہم لگاتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو یہاں بیٹھنا چاہیے تھا، یہاں کیوں نہیں بیٹھی. اگر کوئی کہے بھی کہ میں یہاں بیٹھوں، کہتے ہاں ہاں شور شور بیٹھے بیٹھے پلیز. بس ایسا ریلیشن شپ. بہت اس کو شروع میں میننگ نہیں دینے، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہے. اس کی انسیکیورٹیز کو تھوڑا سا آپ نے ختم کرنا شروع کرنا ہے. اور پھر آپ نے اس ریلیشن شپ میں جتنا آپ میکسیمائز کر سکتے ہیں، یعنی جتنی چیز آپ کو لگتا ہے نا کہ میں کر سکتی ہوں وہ کرنی ہے. مطلب سال ہر سال میں آگے جانا ہے، تھوڑا تھوڑا، یعنی کٹ آف نہیں کرنے دینا. ٹھیک ہے اگر تمہاری بیوی نہیں آتی تو ہم بھی نہیں اسے بلائیں گے، آپ ہر دفعہ انوائٹ کریں. نہیں آتی کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ شکوہ نہیں کریں کہ تم نہیں آئی. بیٹا آ گیا، بیٹے سے اچھی طرح گپ شپ لگائی. بیٹے کو یہ بھی نہیں کہا تمہاری بیوی آتی نہیں، تمہاری بیوی، وہ بھی کہے گا فلاں میں جب امی کے پاس جاتا ہوں امی یہی رونے شروع کر دیتی ہے، وہ بھی اوائڈ کرنا شروع کر دے گا. بیکاز وہ یہ کہے گا کہ میں ہیلپ لیس محسوس کرتا ہوں، میں کیا کروں. کوئک ٹپس اور پھر میں آپ کے سوال لیتی ہوں. پہلی بات یہ، اپنے رول کو پہچانیں. ساس ہیں تو میرا کیا رول ہے، میرا ایکسپیرینس زیادہ ہے، میں وہ غلطیاں نہ کروں جو میں نے بہو ہوتے ہوئے کی ہیں. بہو کو سپیس دیں، تھوڑا ٹائم دیں. کمپیریزنز نہیں کریں، میری امی یہ کرتی ہے میری ساس کیوں نہیں کرتی،
میری بیٹی یہ کرتی ہے تو میری بہو یہ کیوں نہیں کرتی. Comparisons won't solve the problem. میرا بیٹا پہلے یہ کرتا تھا اب کیوں نہیں کرتا. Situations are different, people are different. اس کو اسی طرح سے لینا ہے. مسئلوں کو بڑا نہیں بنانا, ساتھ ساتھ حل کرنا ہے. ساتھ ساتھ خود حل کرنا نہیں آتا تو کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں. یہ اپنی ہمسائی سے نہ پوچھیں. فون کیا بہن کہانی سن لو, میرا دکھ یہ ہے. وہ آلریڈی دکھی بیٹھی ہے. اگر وہ ساس ہے تو وہ تو بھری بیٹھی ہے, اور اگر وہ بہو ہے تو وہ ظاہر ہے اس کے بھی اپنے مسئلے چل رہے ہیں. وہ آپ کو کیا بتائے گی؟ شی از ناٹ این ایکسپرٹ. گو ٹو این ایکسپرٹ کہ میں کیا کروں اس سچویشن میں. آئی وانٹ ٹو مینج مائی ریلیشن شپ. ہم یہ کام نہیں کرتے. اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہے ہم نے. اپنی زندگی کو کسی کی وجہ سے میزریبل نہیں بنانا. اگر ساس کا یا بہو کا موڈ خراب ہے کہتی میں نے نہیں کھانا, بھائی کھانے کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے زندگی اس لیے نہیں دی ہے ہمیں. مسئلے سب کی زندگی میں ہیں, سب کے پیکیجز ہیں. ہیلدی مائنڈ سیٹ رکھنا ہے. آپ نے کہنا ہے اللہ کا شکر ہے ابھی بھی اس سے بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا. اور جن کے بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں ان میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ پھر ایکسپرٹ کے پاس جائیں, وہ پراپر تھراپی کروائیں اپنی, وہ پراپر طریقے سے اپنے سکل سیکھیں. اور آپ چھوٹے چھوٹے لیکچرز ڈیلی سننا شروع کر دیں نا. یعنی آپ اپنے مسئلوں کے بارے میں اتنا نہ سوچیں جتنا سولوشنز کے بارے میں سوچیں. اس مسئلے کا حل کیا